بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 8واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ خود شناسی خدا شناسی کی تمہید ہے۔ اس کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور کڑے وقت صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، اور البتہ نماز دو بھر تو ہے مگر فرما برداروں پر نہیں۔ دو بھر تو ہے مگر فرما برداروں پر نہیں۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45۔ ہمیشہ سے خود انسان ہی اپنے لیے معنویت کا دروازہ ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے انسان معنویت کی دنیا میں وارد ہوتا ہے، یا کم از کم معنویت کی خبر حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ قدیم اور جدید سب علماء علم النفس نے کہا ہے، امیر المومنین مولی الموحدین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی ہستی کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تی معلوم اب ہوا کہ بہت میں دور تھا۔ قرآن مجید نے اصولی طور پر انسان کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں ایک الگ باب کھولا ہے، کیونکہ انسان ایک الگ اور مستقل خاصیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ تعبیر ملاحظہ کریں کہ وہ کہتا ہے، عنقریب ہم اپنی نشانیاں اطراف میں اور خود ان کے نفسوں میں بھی دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ وہی یقیناً حق ہے۔ کیا تمہارا پروردگار اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے؟ یہ تھی سورہ حامیم آیت نمبر 53۔ ہم اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی طبعی دنیا میں اور خود لوگوں کے نفوس میں دکھاتے ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے ایک الگ اسلوب اور ایک الگ انداز سے بیان کیا ہے۔ یہی آیت اس امر کا موجب بنی کہ ہمارے ادبیات میں آفاق اور نفس کی مخصوص اصطلاحیں وجود میں آئیں، جن کے تحت آفاقی مسائل اور نفسی مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ممکن ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ انسان اور انسان کے نفس میں وہ کون سی چیز یا چیزیں موجود ہیں جن کی توجیہ مادی قوانین میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک طویل داستان ہے اور بالفعل ہم اسے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ جو چیزیں مادی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتی، ان میں سے ایک انسانی قدروں کا مسئلہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ انسان کی انسانیت کا مسئلہ ہے اور یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ جس موجود کو بھی لیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک صفت کے طور پر خود اپنے آپ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم چیتے کے لیے چیتا پن کی صفت کا، کتے کے لیے کتا پن کی صفت کا اور گھوڑے کے لیے گھوڑا پن کی صفت کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کوئی ایسا چیتا نہیں مل سکتا جس میں چیتا پن نہ ہو، کوئی ایسا کتا نہیں مل سکتا جس میں کتا پن نہ ہو، اور کوئی ایسا گھوڑا نہیں مل سکتا جس میں گھوڑا پن نہ ہو۔ لیکن یہ انسان ہے کہ ممکن ہے وہ ایک انسان ہو جس میں انسانیت نہ ہو، کیونکہ جن چیزوں کا ہم انسان کی انسانیت سمجھتے ہیں اور جو چیزیں انسان کو انسانیت عطا کرتی ہیں، نہ کہ وہ چیزیں جو کسی شخص کا معیار ہیں، بلکہ وہ چیزیں جو کسی شخص کا معیار ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا ایک سلسلہ ہے جو انسان کے مادی ڈھانچے سے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ یہ غیر مادی ہیں اور نہ تو محسوس ہوتی ہیں اور نہ چھوئی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ وہ انسانی ہیں، بشری ہیں اور اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، مگر اس کے باوجود نہ تو انسان انہیں محسوس کر سکتا ہے اور نہ ہی چھو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ مادیات کے زمرے میں نہیں بلکہ معنویات کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی انسانیت کا معیار ہے، انسان کو شخصیت اور فضیلت بخشتی ہیں،
اور انسان کی انسانی فضیلت کا پیمانہ ہے۔ وہ فطرت کے ہاتھوں یا کسی کے ہاتھوں میں نہیں بنتی، وہ صرف اور صرف خود انسان کے ہاتھوں بنتی ہیں۔ المختصر، انسان خود معنویت کا دروازہ ہے اور خود اپنے وجود کے دروازے سے عالم مانی تک پہنچا ہے۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو کچھ وہاں ہے اسے پہچانا نہیں جا سکتا مگر اس کے ذریعے سے جو کچھ یہاں ہے، جبکہ یہ بجائے خود ایک مسئلہ ہے۔ وہ چیزیں جنہیں انسانی قدریں کہا جاتا ہے اور جو انسان کی معنویت اور انسانیت کا معیار ہے، وہ بہت سی ہیں، لیکن ان تمام قدروں کو ایک قدر میں سمویا جا سکتا ہے، اور وہ قدر درد رکھنا اور صاحب درد ہونا ہے۔ ہر وہ مکتب جس نے دنیا میں انسانی قدروں کے بارے میں بحث کی ہے، اس نے اس حقیقت کی جانب توجہ دی اور انسان میں ایک درد کا تعین کیا ہے جو مختلف انسانی دردوں یا ہر جاندار حیوان کے دردوں سے ماورا ہے۔ وہ درد کیا ہے انسان کا، وہ انسانی درد کیا ہے؟ جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بعض لوگوں نے فقط اس دنیا میں انسان کی غریب الوطنی اور اس دنیا کے ساتھ اس کے عدم تجانس اور بیگانگی کے درد پر تکیہ کیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان ایک ایسا حقیقی موجود ہے جو کسی اور دنیا سے ایک خاص فرض ادا کرنے آیا اور اپنے اصل سے جدا اور دور ہو گیا ہے۔ اپنی اصل سے اس دوری نے اس کے اندر ذوق پیدا کیا ہے، عشق پیدا کیا ہے، نالہ پیدا کیا ہے اور غریب الوطنی کا احساس پیدا کیا ہے۔ پھر اس غریب الوطنی کے احساس نے اس کے باطن میں اصل کی جانب واپسی اور اپنے وطن حق یعنی خدا کی جانب واپسی کی خواہش پیدا کی ہے۔ گویا وہ ایک بہشت سے نکالا گیا اور زمین پر آیا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس بہشت کی جانب لوٹ جائے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا آنا بے مقصد اور فضول نہیں، بلکہ ایک کار خاص کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بہرحال اپنی اصل سے اس جدائی نے اسے ہمیشہ بے چین اور بے قرار رکھا ہے۔ اس مکتب فکر کے مطابق انسان کا درد فقط خدا سے دوری کا درد، حق سے دوری کا درد اور حق کے قرب اور رب العالمین کی قربت کی جانب لوٹ جانے کی خواہش ہے۔ چنانچہ ہر انسان خواہ وہ کسی مقام، کسی کمال یا کسی نقطے تک بھی پہنچ جائے، پھر بھی یہی محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے معشوق تک نہیں پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ اس چیز کا طالب ہوتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور جب تک وہ چیز اسے میسر نہ ہو اسے اس کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیز اسے مل جائے تو اسے اس کی خواہش نہ رہے اور وہ اسے رد کر دے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں ایک غیر ملکی عجائب گھر میں نوادر دیکھنے میں مشغول تھا، جب وہاں میں نے ایک بہت ہی خوبصورت عورت کا مجسمہ دیکھا جو ایک تخت پر لیٹی ہوئی تھی۔ نیز میں نے اسی تخت پر ایک بے حد خوبصورت جوان مرد کا ایک مجسمہ بھی دیکھا، لیکن اس حالت میں کہ اس کا ایک پاؤں تخت پر اور دوسرا پاؤں زمین پر ہے۔ اس نے پہلے مجسمے کی طرف سے اپنا منہ بھی پھیر رکھا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ وہاں سے بھاگ رہا ہو۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر میں یہ نہ سمجھ سکا کہ سنگ تراش نے اس جوان مرد اور جوان عورت کے مجسمے حالت ملاقات کی بجائے حالت فرار میں کیوں تراشے ہیں۔ وہ اشخاص جو اس بارے میں کچھ جانتے تھے، میں نے ان سے وضاحت چاہی کہ یہ مجسمے تراشنے میں مجسمہ ساز کا کیا مقصد تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان مجسموں کے ذریعے افلاطون کے مشہور نظریے کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے شروع میں بڑے زبردست جذبے، شدید عشق اور بے حد اشتیاق کے ساتھ اس کی جانب جاتا ہے، لیکن جب وہ اسے پا لیتا ہے تو اس کا عشق وہیں دب جاتا ہے، کیونکہ وصال عشق کا مدفن ہے۔ وصال کے بعد جب انسان کا دل بھر جاتا ہے تو یہیں سے نفرت و فرار کا آغاز ہوتا ہے۔
حالانکہ یہ غیر فطری بات ہے، اور جن لوگوں نے اس مسئلے پر گہرا غور و فکر کیا ہے انہوں نے اسے حل کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسا موجود ہے جو کسی محدود اور فانی شے کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی ایسی چیز کا عاشق نہیں ہو سکتا جو زمان و مکان میں محدود ہو۔ وہ کمال مطلق کا عاشق ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا عاشق نہیں۔ یعنی انسان ذات حق کا عاشق ہے، خدا کا عاشق ہے۔ جو شخص خدا کا منکر ہے وہ بھی خدا کا عاشق ہے، حتیٰ کہ وہ منکر جو خدا کو ناسزا کہتے ہیں، اس کے بارے میں غلط گوئی کرتے ہیں اور مبدع کے قائل نہیں ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی فطرت کی گہرائی میں کمال مطلق کے عاشق ہیں، لیکن وہ اس کمال مطلق اور معشوق حقیقی کو گم کر بیٹھے ہیں۔ محی الدین عربی کا قول ہے ما احب احد غیر خالقی، کسی انسان نے اپنے خدا کے علاوہ کسی کو دوست نہیں رکھا، اور دنیا میں اب تک ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس نے خدا کے علاوہ کسی اور کو دوست رکھا ہو۔ لیکن خدائے تعالیٰ ان ظاہری ناموں کے پیچھے چھپ گیا اور مجنون سمجھتا ہے کہ وہ لیلا کا عاشق ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت اور وجدان کی گہرائی سے بے خبر ہے۔ پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ وہ بندوں کو خدا کے نام سے آشنا کریں اور اس کی عبادت کرنا سکھائیں، کیونکہ یہ چیز تو ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ ٹیڑھے راستوں کو سیدھے راستے سے الگ کر دکھائیں۔ اس لیے آپ کو مجنوں سے کہنا چاہیے کہ جناب آپ نے کمال مطلق کی پہچان میں غلطی دکھائی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ لیلا کمال مطلق ہے، اسی طرح آپ ایک وقت خیال کرتے ہیں کہ مقام و عہدہ کمال مطلق ہے، اور ایک وقت آپ خیال کرتے ہیں کہ زندگی کمال مطلق ہے۔ گویا آپ کمال مطلق کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتے۔ در حقیقت آپ غلطی کھاتے ہیں، اور نوع بشر کے رہنما اس لیے آئے ہیں کہ وہ انہیں غلط فہمیوں سے نجات دلائیں۔ انسان کا درد اور انسان کا شوق وہ خدائی درد ہے کہ اگر وہ اسے پہچان جائے، یعنی اگر غلط فہمیوں کے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں اور اس کا معشوق اسے مل جائے تو وہ ویسی ہی عاشقانہ عبادتیں کرنے لگے جیسی عبادتوں کی مثال ہم امام علی علیہ السلام میں دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے جان لو فقط اور فقط ایک چیز سے دلوں کو سکون حاصل ہو سکتا ہے، انسان اضطراب و بے چینی سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ ہاں، قرآن مجید کہتا ہے اگر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان مفروضوں، نظریوں یا مثلاً دولت کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں اور تمام لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یعنی انسان مال کی بدولت بے قراری، بے چینی اور مایوسی سے نجات پا کر آسائش حاصل کر سکتا ہے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، تاہم ان لوگوں کی بات پر غور کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ خیال کریں کہ یہی لوگ ہیں جو انسان کو آسائش اور اطمینان دلا سکتے ہیں، اور انسان یہ چیزیں حاصل کر کے محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنا مطلوبہ کمال پا لیا ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ صرف خدا کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ کئی ایک مکاتب فکر ایسے ہیں جو فقط اسی بات پر تکیہ کرتے ہیں، کچھ دوسرے مکاتب ہیں جو مخلوق خدا کا درد اور احساس رکھنے پر زور دیتے ہیں، نہ اس بات پر کہ انسانوں کا درد رکھا جائے خدا کی خاطر، حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود جناب خدا کی خاطر انسانوں کا درد رکھنے کے کیا معنی ہیں۔ اگر انسان خدا کی طرف توجہ نہ کرے تو خلق خدا کے لیے اس کا جذبہ ہمدردی بھی بے نتیجہ رہے گا، کیونکہ انسانیت کی حقیقت خدا تک پہنچنے کا درد ہے، اور خدا تک پہنچنے کی فکر سے انسانوں کا درد یعنی انسانوں کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کامل انسان کی سیر کا تعلق کرتے ہوئے عرفہ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کامل انسان کی سیر 4 سفروں میں پوری ہوتی ہے۔
انسان کا سفر اپنے آپ سے خدا کی جانب، اور جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو انسان کا سفر قرب خدا کے ساتھ خدا میں، یعنی خدا کی پہچان کے لیے۔ انسان کا سفر قرب خدا کے ساتھ نہ تنہا خلق خدا کی جانب۔ انسان کا سفر قرب خدا کے ساتھ خلق خدا کے درمیان، یعنی خلق خدا کی نجات کی خاطر۔ اس زمن میں اس سے بہتر بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ باتیں اس وقت تک غلط ہیں جب تک انسان خدا سے جدا ہے، کیونکہ وہ اس کی جانب سفر نہیں کر سکتا۔ تاہم جب وہ وہاں خدا کے ذکر تک پہنچتا ہے، خدا کو پہچان لیتا ہے۔ جب اسے قرب خدا حاصل ہوتا ہے تو وہ خدا کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ خلق خدا کی جانب لوٹتا ہے اور اس کی نگاہوں میں خدا کا جلوہ ہوتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں خدا کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ایسا انسان ربانی انسان بن جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو ایک لحظ کے لیے بھی خدا سے غافل نہیں رہتا۔ جب ایسا انسان خلق خدا کے درمیان تحریک چلاتا ہے تو یہ تحریک خلق خدا کی نجات کے لیے، خلق خدا کو بیدار کرنے کے لیے اور خلق خدا کو خدا کے نزدیک لانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کا سفر خلق سے خدا کی طرف ہے تو وہ یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کو خدا کی جانب حرکت کیے بغیر مادی مکاتب کی طرح انسانوں کی نجات کی خاطر انسانوں کی طرف جانا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے، اور وہ کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ انسان کو وہ لوگ نجات دلا سکتے ہیں جنہوں نے پہلے خود نجات حاصل کر لی ہو۔ انسان کو کس چیز سے نجات چاہیے؟ انسان کی نجات کے کیا معنی ہیں؟ کس چیز سے انسانوں کی نجات؟ کیا یہ انسانوں کی دوسرے انسانوں کی اسیری سے نجات ہے کہ جس کے معنی انسان کی انسان سے آزادی کے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ انسان کی اپنے آپ سے، اپنے نفس امارہ سے اور اپنے محدود وجود سے نجات ہے۔ جب تک انسان اپنے محدود وجود سے نجات حاصل نہ کرے وہ فطرت کی اسیری سے ہرگز رہا نہیں ہوتا، اور دوسرے انسانوں کی اسیری سے بھی نجات نہیں پاتا۔ ابھی ہم پہلی منزل پر ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اپنے سیر و سلوک کو جاری رکھیں۔ یہ رات ماہ رمضان کی 21ویں اور آخری رہائی کی پہلی رات ہے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رہائی آتی تھی تو رسول اکرم حکم دیتے تھے کہ آپ کا بستر مکمل طور پر باندھ دیا جائے اور پھر ماہ شوال میں کھولا جائے، یعنی حضرت ماہ رمضان کی آخری دہائی میں کسی رات نہیں سوتے تھے۔ اسی لیے آخری دہائی کی یہ رات عبادت، خلوت اور مناجات کی رات ہے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میرے گزشتہ راتوں کے بیان کے ضمن میں ہے، یعنی بعض اوقات کچھ حد سے بڑی ہوئی قدریں آتی ہیں جو دوسری قدروں کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ گزشتہ زمانے میں اسلامی معاشرے نے عبادت کی قدر کی طرف اتنا میلان پیدا کر لیا کہ وہ دوسری قدروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اب ایک اور افراطی قدر نموداری کی حالت میں ہے، کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اجتماعی میلانات کی جانب توجہ دیں اور اس کے خدائی میلانات کو فراموش کر دیں، گویا کہ وہ لوگ ایک اور انحراف اور غلطی کے مرتکب ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ فعل اس عرب کی مانند ہے جو ایک گدھے پر سوار ہونا چاہتا تھا۔ وہ بڑے زور شور سے آیا اور گدھے کے اوپر سے اچھل کر دوسری طرف زمین پر جا گرا اور کہنے لگا، پہلے کی طرح ہو گیا، یعنی میں زمین ہی پر رہ گیا۔ بس اگر یہ مان لیا جائے کہ ہم اسلام کو معتدل راستہ چھوڑ دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم معاشرے سے گریز کر کے عبادت کی طرف مائل ہوں یا خدا سے گریز کر کے معاشرے کی طرف مائل ہوں، کیونکہ اسلام کی منطق کے مطابق ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیں اور اس کے نکات کی جانب توجہ دیں۔
یہ شب بیداری اور عبادت کی شب ہے۔ آپ قرآن مجید کا ارشاد ملاحظہ کیجیے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تو ان کو دیکھے گا کہ خدا کے سامنے جھکے سجدے میں پڑے ہیں، خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، کثرت سجود سے ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہی اوصاف توریت میں اور انجیل میں مذکور ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے سوئی نکالی اور پھر اس کو مضبوط کیا، وہ موٹی ہوئی اپنی جڑ پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور اپنی تازگی سے کسانوں کو خوش کرنے لگی، تاکہ ان کی خوشی پر کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے اچھے کام کیے، خدا نے ان سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تھی سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ اس آیت کی تفسیر میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس میں فقط اصحاب ہی مقصود ہیں یا ان کے ساتھ خود رسول اکرم بھی مراد ہیں؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا ہمارے کسی دعویٰ پر کوئی غلط اثر نہیں پڑتا۔ ہاں تو رسول اکرم کے صحابہ اور آپ سے تربیت یافتہ اشخاص کیسے ہیں؟ قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے اور تشریح فرماتا ہے کہ وہ حق اور حقیقت کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک سیسا پھیلائی ہوئی مضبوط دیوار کی مانند ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ یہاں قرآن کفار کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو حقیقت کے چہرے کو چھپانا چاہتا ہے۔ بس ہمیں صریح حقیقت کے دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط اور محکم ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، خدا تو ان لوگوں سے الفت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح پرا باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ تھی سورہ صف کی آیت نمبر 4۔ لیکن معاشرے میں اور ان لوگوں کے درمیان جو اہل ایمان و حقیقت ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہاں انسان کو محبت، مہربانی، یگانگت اور وحدت کا پیکر ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کی اجتماعی خصلت، اور یہ وہی خصلت ہے جسے ہم نے صدیوں فراموش کیے رکھا ہے۔ اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے، تو ان کو دیکھے گا کہ خدا کے سامنے جھکے سجدے میں پڑے ہیں، خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، کثرت سجود سے ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھی سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ پھر فوراً اس خدائی قدر کی جانب جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو معاشرے کی جانب میلان کے نقطۂ نگاہ سے بلند مقام پر ہیں، اور پھر اپنے خدا سے ترقی اور فراخی طلب کرتے ہیں۔ اب جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس پر قناعت نہیں کرتے اور دن بدن آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے خدا کی رضا کے طالب ہیں اور یہ عبادت کی بلند ترین قسم ہے۔ وہ اپنی تمام عبادتوں کے صلے میں خدا کی رضا کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتے۔ کثرت سجود سے ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہی اوصاف توریت میں اور انجیل میں مذکور ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے سوئی نکالی۔ یہ تھی سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید اسلامی معاشرے کے بارے میں ایک نسل کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پھلنے پھولنے والا معاشرہ ہے، یہ ایک ایسی کھیتی کا حکم رکھتا ہے جو شروع ہی سے بڑھنے لگتی ہے اور یوں بڑھتی ہے کہ سب کسانوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کس طرح لایا گیا ہے، جبکہ قرآن اس ملت کے خدائی پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، خدا کے لیے سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے، برے کام سے روکنے والے اور خدا کی حدوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، اور ان مومنین کو خوشخبری دے دو۔ یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 112۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، عبادت کرنے والے اور روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے ہیں،
اس کے فوراً بعد فرماتا ہے وہی جو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں اور اپنے معاشرے میں اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن یہ کہتا ہے وہ صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، سچ بولنے والے، خوش کردار، خیرات کرنے والے اور صبح استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17۔ اس آیت کے آخر میں کہا گیا یعنی وہ اپنی بھول چوک، غلط فہمی اور گناہ کی بخشش کے لیے منہ اندھیرے اپنے خالق کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ میلانات اسلام میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک سے بے توجیہ کرتا ہے گویا وہ دوسرے سے بھی بے توجیہ کرتا ہے۔ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب کے اوصاف میں ایک تعبیر ہے جو میں نے فقط ایک حدیث میں نہیں بلکہ متعدد احادیث میں دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے وہ رات کے وقت راہب اور دن کو شیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ رات کو ان سے ملنے جائیں تو گویا آپ ایک راہب سے ملنے گئے، اور اگر آپ دن میں ان سے ملنے جائیں تو وہ شیر معلوم ہوں گے۔ اب آپ رسول اکرم کے اصحاب کو دیکھیں کہ وہ کس وضع اور کس حالت میں ہیں۔ یہ مشہور حدیث اصول کافی میں ہے جسے شیعہ و سنی دونوں ہی نے نقل کیا ہے، اور مولوی مانوی نے بھی اس کو شیر کا جامہ پہنایا ہے۔ یعنی ایک دن رسول اکرم اصحاب صفا کے پاس گئے اور اکثر اصحاب صفا کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس دن آپ وہاں طلوع آفتاب سے پہلے پہنچے جبکہ اندھیرا چھٹ رہا اور اجالا پھیل رہا تھا۔ دری اثنا حضرت کی نگاہ ایک جوان پر پڑی جس کی حالت کچھ غیر معمولی سی تھی اور وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں دھنس گئی ہیں، رنگ زرد ہو گیا ہے اور وہ ایک عام شخص نہیں بلکہ غیر معمولی وضع رکھتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا یعنی حضرت نے پوچھا تم نے صبح کیسے کی؟ اس نے جواب دیا میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ اہل یقین میں سے ہوں۔ یعنی جو بات آپ نے اپنی زبان کے ذریعے سے ہمارے کانوں میں ڈالی ہے میں اسے اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے اس بارے میں مزید گفتگو کرنا ضروری سمجھا اور فرمایا یعنی ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اور تم جو اہل یقین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تمہارے یقین کی علامت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کو مجھے پیاسا رکھتا ہے اور رات کو جگائے رکھتا ہے۔ یعنی میرے یقین کی علامت دن کو روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہنا ہے۔ میرا یقین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں سر بستر پر رکھوں اور ایک دن بھی بغیر روزے کے رہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ چیزیں یقین کی کافی علامت ہیں، اس سے آگے بھی کچھ بتاؤ، میں تمہارے اندر اس سے بڑھ کر بھی کوئی علامت چاہتا ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت جبکہ میں اس دنیا میں ہوں تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور وہاں کی آوازیں سن رہا ہوں، چونکہ اس وقت جنت اور جہنم مخلوق اور موجود ہیں۔ میں اس وقت اہل جنت اور جہنم کی آوازیں سن رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے اصحاب میں سے ایک ایک کے بارے میں بتا دوں کہ ان میں سے کون کون جنتی اور کون کون جہنمی ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، خاموشی اختیار کرو۔ مولوی مانوی اپنی مثنوی میں کہتے ہیں گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق باصفا گفت ابدن موکنا باز اوش گفت کو نشان از باغ ایمان گر شگفت گفت تشنا بودا ام من روز ہا شب نختم من عشق و سوز ہا کہ بگویم یا فرد بندم نفس لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس
ایک صبح کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا کہ اے نیک دل ساتھی، تو نے آج دن کا آغاز کیسے کیا؟